آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کی کچھ ایسی عادات جنہوں نے ان کو دنیا فتح کرنے میں مدد دی۔ پاکستان کے قیام سے قبل سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت چلائی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مختلف سازشوں کے سبب سلطنت عثمانیہ تنزلی کا شکار تھی، مگر بر صغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ سلطنت مسلم اکائی کا ایک اہم عنصر تھی۔ اس وجہ سے اس کو بچانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کے شہریوں کی ترکی اور سلطنت عثمانیہ سے یہی محبت تھی جس نے ڈرامہ ارطغرل غازی کو ایک ایسی مقبولیت دی جس نے ہر طرح کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسلام کے نام پر قائم کیے جانے والے سلطنت عثمانیہ کے تاریخی ڈرامے ارطغرل غازی کے سبب آج بچے بچے کی زبان پر ہے، مگر حقیقی طور پر اس سلطنت کے عروج کے کچھ ایسے اسباب بھی تھے جو کہ عام انسان کی نظر سے آج بھی پوشیدہ ہیں۔ انہی کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور پانی دونوں چیزیں پیش کرتے تھے۔ اگر مہمان پانی اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مہمان نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو کھانا پیش کیا جاتا، اور اگر وہ قہوہ اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ شکم سیر ہے، اس کو مزید کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح میزبان بغیر کچھ کہے سمجھ جاتا تھا کہ اس کے مہمان کی خواہش کیا ہے۔ دوسری عادت ان کی یہ تھی کہ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود سے بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تھے، مگر ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کی بچی کی شادی اچھی عمر میں ہو جائے۔ اس وجہ سے عثمانی حکومت کے دور میں جس گھر میں جوان لڑکی ہوتی وہ اپنے گھر کے باہر سرخ رنگ کے پھول لگا لیا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں رشتہ بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک اور عادت ان کی یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہوتا تو اس کے آرام کا خیال رکھنا صرف گھر والوں کی ذمہ داری نہ ہوتی، بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی یہی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مریض کے آرام کا خیال رکھیں اور گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں۔ اس وجہ سے گھر والے گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول لگا دیتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بیمار موجود ہے۔ ایک اور عادت ان کی یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ اسلامی حکومت تھی جس میں پردے کے اہتمام کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے گھر کے باہر 2 ہتھوڑے رکھ دیے جاتے تھے۔ اگر بڑے ہتھوڑے سے گھر کے دروازے پر دستک دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مہمان مرد ہے اور گھر کا دروازہ مرد کو کھولنا چاہیے، اور اسی طرح اگر چھوٹے ہتھوڑے سے دروازہ بجایا جاتا تو دروازے پر خاتون آ کر مہمان خاتون کو خوش آمدید کہتی تھی۔ ایک اور عادت ان کی یہ بھی تھی کہ اسلامی شاعر کے مطابق کسی غریب کی مدد کے لیے ایسا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس وجہ سے مالدار افراد سبزی فروشوں اور دکانداروں کے پاس اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیا کرتے تھے، جس میں وہ ہر مہینے پیسے جمع کروا دیا کرتے، جبکہ ضرورت مند اس دکاندار سے بغیر پیسے ادا کیے خریداری کر لیتا تھا اور پیسوں کی ادائیگی ان پیسوں سے ہو جاتی تھی۔ ایک اور عادت ان کی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جی مظاہرہ کرتے تھے۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر اس زمانے میں 63 سال سے بڑھ جاتی تھی تو وہ کسی کو یہ نہ کہتا تھا کہ میری عمر 63 سال ہو گئی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی نسبت سے کیونکہ ہمارے نبی پاک کا وصال 63 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، وہ آدمی انتہائی ادب سے کہتا تھا کہ ہم حد سے بڑھ گئے ہیں، جس سے سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ ان کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شرافت اور نجابت کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن کے باعث سلطنت عثمانیہ نہ صرف آدھی دنیا تک پھیلی بلکہ آج بھی اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں اور انتہائی عزت سے کیا جاتا ہے۔